السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے پورے، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا، اور نہ تابع داری کرو، نہ مانو، نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کی چالوں کی، شیطان کے راستوں کی، شیطانی راستوں پہ نہ چلو، شیطانی رسموں کو نہ اپناؤ، انہو، بے شک یہ جو شیطان ہے، لکم، تمہارے لیے، عدوم، دشمن ہے، مبین، کھلا ہوا، یعنی تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پہ، شیطان کے راستوں پہ یا شیطانی رسموں پہ نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج کل ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، بھائی بہنیں، اور یہ مسلمان معاشرہ جو ہے، یہ اپنے اصل راستے سے ہٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، لیکن آج کل کی نوجوان نسل میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ شیطانی جو طور طریقے ہیں، رسمیں ہیں، ان کی طرف زیادہ مبذول ہو رہے ہیں، ان کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہے۔ اس میں سے ایک جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے اس وقت، وہ ایک ویلنٹائن ڈے ہے، یعنی یہ ایک ایسا دن منایا جا رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں یہ محبت کی تجدید کا دن ہے، یعنی محبت کو دوبارہ تر و تازہ کرو، ریفریش کرو محبت کو۔ اب کون سی محبت؟ یہ دنیاوی محبت جو کہ غلیظ محبت ہے، جس کا اسلام میں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی محبت حرام ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو۔ اسلام میں ایسی محبت ہے ہی نہیں، اس لیے ایسی محبت کا نام ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس میں عورت اور مرد کی وہ محبت جو نفسانی خواہشات کو پروان چڑھانے کا ذریعہ ہے اور جو قرآن و سنت کے مکمل خلاف ہے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ آپ غور کریں کہ اس ویلنٹائن ڈے جو ہے، اس میں جو ہمارے معاشرے میں مسلمان ہیں، ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں فحاشی پھیلتی ہے، زنا کی راہ ہموار ہوتی ہے، جنسی بے راہ روی پھیلتی ہے۔ اسلام ایک پاک اور مقدس دین ہے اور پاکیزگی کو فروغ دیتا ہے، تمام فحاشی کے دروازے بند کرتا ہے۔ یہ فحاشی ویلنٹائن ڈے والی مسلمان معاشرے میں نہ صرف ایک ملک میں بلکہ تقریباً تمام اسلامی ملکوں میں پچھلے 5 سالوں سے طاعون، ہیضے اور جس طرح کووڈ کی بیماری پھیلی ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلی ہے۔ ٹی وی ڈرامے، میوزک شو، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، پیپر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، الغرض ہر ایک نے اپنے طور پر اس برائی میں حصہ ڈالا ہے اور اس کی اشاعت، اس کو پھیلانے میں اپنا پورا
پورا حق ادا کیا ہے، جب کہ اسلام کے اندر آپ ذرا اسلام کے اندر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون جو محبت کرتے ہیں، جو اس کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع کہ پھیلے، فاحشۃ کہ فحاشی، ان تشیع الفاحشہ کہ فحاشی پھیلے، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا اس دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی، فحاشی، بدکاری پھیلے، تو ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم اس کو نہیں جانتے۔ موبائل فون نے اس بے حیائی اور فحاشی کو ہر گھر نہیں بلکہ ہر فرد تک پہنچا دیا ہے۔ یہ شہروں سے قصبوں اور گاؤں تک منتقل ہو گئی ہے۔ اب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اس بے حیائی اور فحاشی کی دلدل میں مبتلا ہیں۔ آپ غور کریں کہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو کینسر کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہماری مذہبی برادری جو ہے، علماء اکرام ہیں یا حکومتیں ہیں، وہ اپنا کوئی خاص کردار جو نظر آنا چاہیے، جو واضح طور پر ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آتا۔ یہ چیزیں، یہ برائیاں، بے حیائیاں، فحاشی اور یہ سب کچھ، یہ گناہ اور بے حیائی اور فحاشی، یہ سب اسلام سے بندے کو باہر لے جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ جب آپ ایسا ایک ٹیکسٹ یا میسج جو آگے فارورڈ کرتے ہیں جو بے حیائی اور فحاشی کے لیے ہوتا ہے، یا ایک گفٹ ہے، یا کسی کو فلاور دیتے ہیں، یا کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ اس کے ساتھ میرا برا تعلق قائم ہو، تو آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی کو کوئی پھول دیا، کوئی کارڈ دیا، کوئی گفٹ دیا، تو پیچھے آپ کی نیت میں ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہو اور میں اس کے ساتھ بے حیائی، بدکاری اور فحاشی کروں، تو آپ کی نیت میں بگاڑ ہے، بے حیائی، برائی چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایسے شخص کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا باغی ہو جاتا ہے۔ یہ بغاوت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، کہ اللہ تعالیٰ، آپ غور کریں کہ قرآن پاک کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، یہ تو فحاشی ہے، وساء سبیلا، اور یہ ایک برا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قریب نہ جاؤ، یعنی یہ نہیں ہے قریب جانے کا مطلب ہے ایسا۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کسی کو پھول دیتے ہیں، کسی کو آپ گفٹ دیتے ہیں، کارڈ دیتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، کہ بھئی آپ اس لیے کہ اس کے ساتھ میری بے حیائی بدکاری والی محبت پیدا ہو جائے، کہ وہ بندہ، وہ عورت یا لڑکی یا لڑکی اگر کسی لڑکے کو دیتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ میرا تعلق پیدا ہو، اور بدکاری بے حیائی بندے کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا تعلق جس کے اندر زنا چھپا ہوا ہے وہ ہے ہی حرام، اس کے قریب ہی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایسی چیز جو زنا کے قریب لے جاتی ہے، چاہے وہ میسج ہے، چاہے وہ پھول ہے، چاہے وہ کارڈ ہے، یا کوئی گفٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو قرآن کی اس آیت کے آپ خلاف چل رہے ہیں، اللہ کے باغی بن رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، تو اللہ جو فرماتا ہے اس کی پکی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، آپ نے زنا کے قریب نہیں جانا، بے حیائی فحاشی کے قریب نہیں جانا، بدکاری کی طرف نہیں جانا، ایسا کام نہیں کرنا جو بے حیائی فحاشی کے قریب لے جائے، لیکن آپ وہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جو ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، اس کے اندر یہ محبت بھرے جو خطوط ہوتے ہیں، یا میسج ہوتے ہیں، یا دعوتیں ہوتی ہیں، یا تحائف ہوتے ہیں، یا پھول ہوتے ہیں، یا گفٹ ہوتے ہیں، یا کارڈ ہوتے ہیں، یہ کیا ایک میسج ہوتا ہے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نیت میں کھوٹ ہوتا ہے کہ یہ میں اس کے ساتھ برائی بے حیائی کروں۔ تو یہ سب ایسے کام جو ہیں یہ اسلام میں حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ غور کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، لیکن آتے بہت کم ہیں۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ نے بتایا کہ ایمان والے کم ہوتے ہیں، جو بے حیائی اور فحاشی کی طرف جانے والے وہ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ بار بار فرماتا ہے اور بندے کو بلاتا ہے، آؤ توبہ کرو، نیک بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، بے حیائی فحاشی کو چھوڑ دو، ایسے کام جو بے حیائی فحاشی کے ہوتے ہیں ان کی طرف جاؤ ہی نہیں۔ تو اللہ تو بندے کو بلاتا ہے۔ دیکھیں، آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پڑھ لیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، نارن آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ وقودھا الناس، اور اس کا ایندھن جو ہے نا وہ انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہے، یعنی آگ جو دوزخ کی ہے نا اس کا ایندھن کون ہے؟ یہی انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا، یعنی اس دوزخ پر، ملائکۃ، وہ فرشتے ہیں، غلاظ، جو بہت شدید ہیں، وہ بہت یعنی قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، بڑے زبردست ہیں، شداد، بڑے زبردست ہیں، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، ویفعلون، اور وہ کر گزرتے ہیں، ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کے حکم کو ہر صورت پورا کرتے ہیں، اس لیے وہاں آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ اس لیے یہاں کی جو بے حیائی اور فحاشی ہے وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو یہ جو آپ پھول دیتے ہیں، کارڈ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، یا دعوت کرتے ہیں، یا کسی کو بلاتے ہیں، یہ سب فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنا شیطان کا کام ہے۔
شیطان کے بھائی ہیں جو ایسا کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں 26 نمبر آیت اور 27 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی نہ اڑاؤ اپنی حلال کی کمائی کو، ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنا یا فضول اڑانا، کانو اخوان الشیاطین، یہ جو فضول اڑانے والے ہیں نا، فضول خرچی کرنے والے، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اخوان جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے بھائیوں کے لیے، شیاطین یعنی شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان، اور جو شیطان ہے لرب ہی کفورا، وہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کا ناشکرا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ فحاشی اور بے حیائی میں پیسہ ضائع کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا، اور شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ غور کریں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ جو بے حیائی اور فحاشی کی طرف جب آپ کسی کو بلاتے ہیں یا تعلق قائم کرتے ہیں، آج جس کو آپ محبت کا نام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 45 میں دیکھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افامن الذین مکروا السیئات، افامن الذین، کیا یہ لوگ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، مکروا السیئات، کہ یہ برائی کے لیے بڑے بڑے بہانے ڈھونڈتے ہیں، یعنی بے حیائی فحاشی کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، مکر ڈھونڈتے ہیں۔ ان یخسف اللہ، کیا ان کو خوف نہیں ہے، بہم الارض، کہ یخسف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان کو دھنسا دے، بہم الارض، زمین کے اندر، کیا ان کو اس کا خوف نہیں ہے کہ اللہ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے؟ او یاتیہم العذاب، یا اللہ کوئی اور عذاب ان کو دے، من حیثو، یا کسی اور طرح سے ان کو عذاب دے، لا یشعرون، جس کا یہ جانتے بھی نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، سورہ نحل آیت نمبر 45۔ کیا یہ لوگ برائی، یہ مکر جو کرتے ہیں، یہ چالیں چلتے ہیں، یہ برائی کے بہانے بناتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا یہ اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ان پر کسی ایسی طرف سے عذاب نازل فرما دے جہاں سے ان کو شعور تک نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تو ڈرا رہا ہے ان کو، کسی طرح سے یہ گناہوں سے بچیں۔ آپ غور کریں، ویلنٹائن کون تھا؟ ویلنٹائن جو تھا اس کے بارے میں بڑی باتیں آتی ہیں۔ ایک میں یہ آتا ہے، یہ یہودی بندہ تھا، ایک عالم تھا، اور اس کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، اور پھر جو ہے نا اس سے برائی کی، تو پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ بس اس کو قتل کر دیا گیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے محبت کے نام پر وہ قتل ہوا، اس کی یہ جناب وہ منائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ محبت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ رومی جو تھے یہ 14 فروری کو اپنے جو معبود یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں کی پوجا میں محبت کے اظہار کے لیے یہ دن مناتے تھے، یہ بھی ایک روایت آتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ ویلنٹائن جو تھا وہ ایک بندہ تھا، وہ جیل میں گیا، اور جیل میں اس کو جیلر کی لڑکی سے عشق ہو گیا، اور پھر ان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ تو بے حیائی بدکاری میں مبتلا ہے، تو انہوں نے اس کو سزا دی، مار دیا، قتل کر دیا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں جی محبت کے نام پر قتل ہوا، لہٰذا محبت کا دن اس کے نام پہ رکھ دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ یہ جو ویلنٹائن تھا یہ ایک ولی اللہ تھا، سینٹ ویلنٹائن کہتے ہیں، سینٹ ویلنٹائن تھا، یہ عیسائی تھا، اور اس کو یعنی یہ اس لیے یہ جو تھا اس کو محبت ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کس سے محبت ہوئی؟ یہ ایک عیسائی عالم تھا، ولی اللہ تھا، اور ایک راہب تھا، اس کو عیسائی راہبہ سے محبت ہو گئی۔ راہبہ کہتے ہیں وہ جو راہبہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان سے یہ شادیاں وہ جو نہیں کراتی، نکاح نہیں کرتی، تو اس سے اس کو محبت ہو گئی۔ اب یہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر عیسائیت میں راہبہ سے شادی نہیں ہو سکتی تھی،
تو اس نے ایک دن راہبہ کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 14 فروری ایسا دن ہے جس میں اگر میں آپ کے ساتھ تعلق قائم کر لوں تو وہ جائز ہے۔ تو اس نے اس کو کسی طرح راضی کر لیا اور اپنے یہ عشق کے جنون میں یہ سب کچھ کار گزرا اس کے ساتھ، اور پھر کیا ہوا سب کو پتہ چلا اور انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا، اور بعد میں لوگوں نے اس ویلنٹائن کو شہید محبت کا درجہ دے دیا کہ یہ محبت میں شہید ہو گیا ہے، اور اس کی یہ یوم شہید محبت منا رہے ہیں۔ تو یہ جبکہ عیسائی پادری جو ہیں وہ بھی اس دن کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت یوں ملتی ہے کہ دیکھیں کہ جی جو یونانی بادشاہ تھا، فوجیوں پر اس نے سختی کی ہوئی تھی کہ وہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن ایک فوجی تھا اس کا نام تھا ویلنٹائن، اس نے شادی رچا لی اور دوسروں کی بھی شادی کرانے لگ گیا۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے اس کو پھانسی دے دی، اور اب لوگوں نے کہا کیونکہ یہ اس کا مقصد تھا کہ یہ محبت بڑھائے، تو لہٰذا یہ اس کو محبت بڑھانے کے اس میں پھانسی دے دی گئی، لہٰذا محبت کا دن اس کے نام پہ رکھ دیا گیا ویلنٹائن ڈے، تو تاکہ ہم اس کے دن 14 فروری کو اس کو پھانسی دی گئی، تو انہوں نے کہا 14 فروری کا دن اس کی یوم شہادت کا، استغفر اللہ، اس طرح ہم منائیں۔ تو یہ جناب محبت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اسی طرح جو سیکولر ہیں، جو نام کے منافق ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے سیکولر کون ہوتا ہے، اکثر یہی جو اسلام کا نام لیتے ہیں ہوتے منافق ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی پیار بانٹنے کا دن ہے، اور جب کہ قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پیار بانٹنے کا دن ہے۔ تو کیا کہتے ہیں جی، خامند جو ہے وہ اپنی بیوی کو پھول پیش کرے، بیوی اس طرح کرے، اس طرح اپنے فیملی میں یہ کام شروع ہو جائے، محبت پیار اس طرح بڑھاؤ۔ یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، اسلام میں کوئی اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کچھ ملکوں میں ایسا تھا کہ یہ تہوار منایا جاتا تھا۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ اس دن یعنی 14 فروری کے دن تو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، ان کی قرعہ اندازی ہوتی تھی جس کے نام مل جاتے تھے آپس میں، تو پھر ان کو وہ پورا سال اجازت ہوتی تھی کہ آپس میں فری سٹائل میں مل جل لیں، جو بھی کر لیں۔ تو اس طرح سے اگلے سال تک اگر وہ جیسے آپس کی ہم آہنگی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، اور اگر وہ نکاح کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو وہ کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم پھر آ جائیں اور پھر ان کی قرآن اندازی دوبارہ ہوگی۔ تو اس طرح کا وہ تہوار ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ایک روایت ملتی۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ ملتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بدکاری کی راہیں کھلتی ہیں، زنا کا راستہ کھلتا ہے، اور گناہ کی طرف بندہ بڑھتا ہے۔ آج کل تو جب سے یہ LGBT آئی ہے تو اس میں بے حیائی اور فحاشی کے اور زیادہ ذریعے کھل گئے ہیں، نہ عورتیں اور لڑکیاں بلکہ لڑکوں تک بھی بات پہنچ گئی ہے۔ اب بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ نہ صرف زنا ہے بلکہ لواطت بھی ہے، اور بھی بے حیائی فحاشی اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے، وہ سب کچھ موجود ہے اب اس وقت، جب کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو حکم دیا ہے کہ جو ہے نا، ایون آپ دیکھیں کہ جو ہے جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو خواہشات نفس، یعنی یہ نفسی جنسی خواہشات جو ہیں، خواہشات کا جو بندہ ہوتا ہے، جو خواہشوں کا غلام ہوتا ہے، اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ بس اپنی خواہش پوری کرنی ہے اس نے۔ تو خواہش پوری کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرما دیا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو، ہواہ یعنی اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر گمراہ کر دیتا ہے، اللہ علم، وہ اس کے پاس علم بھی تھا، یعنی علم بھی تھا، پھر بھی اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا، یعنی خواہشات کے مطابق چلتا رہا۔
اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو گمراہ کر دیا علم ہونے کے باوجود بھی۔ وختم علی سمعہ، پھر اس کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، وقلبہ، اور اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، وجعل علی بصرہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے غشا و پردہ آ جاتا ہے۔ فمن یہدہ من بعد اللہ، اب کون ہے اللہ کے سوا جو اس کو ہدایت دے۔ افلا تذکرون، کیا اس کا تذکرہ آپ نہیں کرتے؟ اب غور کریں، دیکھیں، جب بندہ خواہش کا غلام بن جاتا ہے نا تو وہ اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بے حیائی اور فحاشی کسی طرح کی بھی ہو تو وہ گناہ ہے، اور ہمیشہ جو بندہ ہے جو ایسا کرے گا وہ ہمیشہ گناہوں میں مبتلا ہوگا، اور ایک گناہ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اس طرح سے گناہوں میں پڑھتے پڑھتے آخر کار وہ بے حیائی اور فحاشی کے جو بڑے گناہ ہیں وہ بھی کر لے گا۔ اس طرح سے حالت ہو جاتی ہے، پھر بندے کا دل جو ہے نا وہ پھر پتھر بن جاتا ہے، پتھر سے بھی بڑھ کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک فہی کالحجارہ، یہ تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی سخت، وان من الحجارۃ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، جس سے چشمے پانی کے نکل پڑتے ہیں، وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء، اور کچھ ایسے ہیں جن میں سے پتھروں میں سے جب وہ پھٹتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جب وہ گرتے ہیں تو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے عملوں سے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ حالت یہ ہے، پتھر سے بھی بندہ سخت ہو جاتا ہے زیادہ جو ایسا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسے کام کرنے سے، گناہ میں پڑنا تو خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، تو اس لیے ایسی تباہی سے اپنے آپ کو بچائیں اور بے حیائی اور فحاشی سے دور رکھیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، اگر آپ کو محبت کرنی ہے نا تو پھر محبت اللہ سے کریں، کیونکہ ایمان والے ہمیشہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان والوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کرتے ہیں محبت تو اللہ سے کرتے ہیں، اور وہ بھی شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ سے محبت ہوتی اس وقت ہے جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پہ چلتا ہے۔ تو اس لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بخوبی فرماتا ہے کہ کل، ان لوگوں کو بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاؤ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپناؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور گناہ معاف کر دے، ذنوبکم یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ ہے ہی غفور الرحیم۔ تو اس لیے اصل محبت پھر آپ کرو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پہ چلو تو یحببکم اللہ، تو پھر اللہ کی محبت ملے گی، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ ہے ہی گناہوں کو معاف کرنے والا۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے حکم کے، یعنی قرآن پاک اور قرآن و سنت کے خلاف چلو گے تو پھر نہ تو آپ کی روزی ملے گی، نہ روزی، بلکہ رزق روزی میں بھی تنگی آئے گی، اور دنیا خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ غور کریں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے، یعنی قرآن پاک سے، یعنی قرآن پاک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو سمجھ نہیں آتا نا، تو قرآن و سنت سے، ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے، یعنی قرآن پاک اور میری تعلیم سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں ملی ہے، جو اس سے اعرض کا مطلب ہے جو اس سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا،
जो जिसने मुंह मोड़ लिया कुरान और सुन्नत से, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो अल्लाह ताला फरमाता है उसकी मईशत, उसकी गुजरान, उसकी रोज़ी को हम तंग कर देंगे, दनकन तंग कर देंगे। वह नहशुरुहु, और हम उसे उठाएंगे यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, आमा, अंधा उठाएंगे, तो उसको क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। काला, फिर वो कहेगा रब्बी, ए मेरे रब, लिमा हशरतनी, ये मेरे साथ क्या हो गया, कैसे तूने मुझे उठा लिया, हशरतनी आमा, मुझे तूने अंधा क्यों उठाया, वक़द कुंत बसीरा, मैं तो देखने वाला था, मैं तो देखा करता था दुनिया में, बसीरा यानी मेरी बसारत थी, मैं देखा करता था। काला, अल्लाह फरमाएगा, काला कज़ालिका आततका आयातुना फनसीतहा, अल्लाह फरमाएगा क्या तेरे पास मेरी आयतें नहीं आई थी, मेरे पास मेरी निशानियाँ, मेरी आयात, मेरी ये दीन तेरे पास नहीं पहुँचा था। फनसीतहा, तूने मुझे उस वक्त भुला दिया था। व कज़ालिकल यौमा तुनसा, आज तुझे भी हम भुला देंगे। तो बस फिर वो उसके लिए फिर मुसीबत के दरवाज़े खुल जाएंगे, अजाब के दरवाज़े खुल जाएंगे। तो इस तरह की बात है। तो इसलिए बंदा जो है ना हमेशा याद रखे कि जो है ना अल्लाह जो है ना उसके साथ राबता हर सूरत बंदे को होना चाहिए। अल्लाह के बग़ैर अगर मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। तो ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से मोहब्बत करो। आप जो है ना ये किन मोहब्बतों में पड़ गए हैं। ये जो है ना हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो जवान बंदा जब जवानी में तौबा करता है ना तो अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा महबूब तरीन बंदा होता है। तो इसलिए याद रखें कि जवानी की तौबा वो अल्लाह कबूल फरमाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तशब्बह कौमा फ़हुव मिनहुम, और जिस कौम ने जिसने भी जिस कौम की मुशाबियत की वो फिर क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा, उठ के यानी कब्र से उठेगा तो उन्हीं के साथ ही फिर वो जाएगा। तो इसलिए याद रखें कि ये जो है ना दुनिया चंद दिन की है, आर्जी दुनिया है। हमें जो है हमें अल्लाह के पास पहुंचना है, और अल्लाह के पास पहुंचने के लिए हमने कलमा पढ़ा है। तो अल्लाह ताला ने देखें सूरह मरियम की आयत नंबर 96 में इरशाद फरमाया है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं, व आमिलुस्सालिहाते, यानी जो लोग ईमान ले आए, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान ले आए हैं, व आमिलुस्सालिहाते, और नेक अमाल करते रहे हैं, सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा, सयजअलु, तो अल्लाह पैदा कर देगा, लहुम, उनके लिए, रहमान यानी रहमान उनमें पैदा कर देगा, वुद्दा, मोहब्बत। बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करने में लग गए, कि ये अल्लाह ताला रहमान जो है उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। अल्लाह ख़ुद भी उनसे मोहब्बत करेगा, लोगों के दिल में भी उनकी मोहब्बत डाल देगा। इसलिए अल्लाह पर ईमान लाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और दीन हक़ को समझें और नेक अमाल करें। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पर मेहरबान होंगे तो अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा, तो अल्लाह ख़ुद भी मोहब्बत करेगा, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत करेंगे, और फिर लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे, और आपकी दुनिया और आक़िबत दोनों संवर जाएंगी। अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आक़िबत को बेहतर बनाए, और जब हम दुनिया से रुखसत हों तो अल्लाह ताला हमें ईमान कामिल आमाल साले के साथ रुखसत फरमाए, और तौबतुन नसूह के साथ हमें अल्लाह ताला इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाए। आमीन।